الحمد لله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. کئی روز سے نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. گزشتہ مجالس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جس طریقے پر نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اسی طرح خصوصی حالات میں طلاق بھی ایک بنیادی ضرورت میں شامل ہے. لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ طلاق دینے کے لیے بھی آداب بتلائے گئے ہیں، طریقے بتلائے گئے ہیں کہ اس طریقے پر تمہیں طلاق دینی چاہیے. جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور مختلف احادیث شریفہ میں بھی وہ ہدایات مذکور ہیں، اور ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر ہمارے فقہا نے طلاق کی قسمیں قائم فرمائی ہیں. چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق دینے کے اعتبار سے بالترتیب
3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کا مطلب طلاق دینے کا سب سے مناسب طریقہ، بہتر طریقہ۔ اس کے بعد ہے طلاق حسن، یعنی نہ تو بہتر ہے نہ خراب ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے طلاق بدعت، یعنی طلاق دینے کا غلط طریقہ جو قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے۔ تو اس میں جو طلاق احسن ہے، یعنی سب سے مناسب جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر سورہ طلاق کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے کہ جب عورت ناپاکی سے پاکی کی حالت میں ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں طہر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس طہر کے زمانے میں میاں بیوی میں ملاپ نہ ہوا ہو، اس حالت میں ایک طلاق دے کر، طلاق رجعی دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے تاں کہ اس کی عدت یعنی 3 مرتبہ ناپاکی کا زمانہ آنا یہ گزر جائے، مزید کوئی طلاق نہ دی جائے۔ یہ طلاق دینے کا سب سے بہتر اور مناسب طریقہ ہے۔ اس میں عورت کے لیے بھی سہولت ہے کہ لمبی عدت نہیں ہوتی، اور مرد کے لیے بھی سہولت ہے کہ اگر بعد میں طلاق دینے کے بعد اسے احساس ہو کہ یہ تو غلط اقدام ہو گیا تو وہ بسہولت رجعت کر سکتا ہے، دوبارہ اسے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ طلاق احسن ہے، اسی کا تذکرہ اس سورت کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے طہر میں جو پہلی پاکی ہے اس میں ایک طلاق، پھر ناپاکی کے بعد دوبارہ جو پاکی کا زمانہ آیا اس میں دوسری طلاق، اور پھر تیسری مرتبہ جو پاکی کا زمانہ آیا اس میں تیسری طلاق۔ تو 3 طلاقیں الگ الگ پاکی کے زمانے میں دی جائیں، یہ طلاق کا حسن طریقہ کہا گیا، یعنی نہ تو بہت اچھا ہے نہ بالکل خراب ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو پہلی والی میں ہیں، کیونکہ یہاں پر 3 کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ پھر طلاق بدعت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق بدعت عدد کے اعتبار سے،
جس کی صورت یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں ایک ہی مجلس میں، یا یہ کہ ایک طہر کے زمانے میں وقفے سے 3 طلاقیں دے دیں، یہ طلاق بھی طلاق بدعت میں شامل ہے، جو گناہ ہے، جو شریعت کے احکام کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ جب تک کہ 3 طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی، تو یہ محض جہالت کی بات ہے۔ طلاق 1 بھی ہوتی ہے اور طلاق 2 بھی ہوتی ہیں اور طلاق 3 بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ آدمی حد سے تجاوز کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو بیوی کو الگ کرنا ہے، اس کے لیے 1 اور 2 طلاق کا راستہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے 3 طلاق دے دی، تو گویا آپ نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا۔ تو یہ طلاق بدعت باعتبار عدد کے ہے کہ تم نے ان آداب کو پامال کر دیا جو شریعت نے تمہیں بتلائے گئے۔ دوسری صورت طلاق بدعت کی ہوتی ہے بدعت باعتبار وقت کے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق دی، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ناپاکی میں، اس میں طلاق دے دی، تو طلاق تو پڑ جائے گی، مگر اس نے طلاق کی جو ہدایتیں ہیں ان کو اس نے پامال کیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دی، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا، تو آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی اور حکم دیا کہ فوراً رجعت کرو، اگر تمہیں طلاق دینی ہے تو بعد میں جب پاکی کا زمانہ آئے، اس والی پاکی کے بعد اگلی پاکی کا زمانہ آئے اور آپس میں ملاپ بھی نہ ہوا ہو، تب طلاق دینا اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ تو طلاق تو پڑتی ہے مگر اچھا نہیں ہے، شریعت کی ہدایت کے خلاف ہے، یہ طلاق بدعت باعتبار وقت کے ہے۔ اسی طرح ناپاکی سے عورت پاک ہوئی اور پھر میاں بیوی میں ملاپ بھی ہو گیا، اب اس پوری پاکی کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دے گا تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اس حالت میں طلاق دینے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اولاً تو طلاق دینی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ بس ذرا سی بات ہوئی اور طلاق زبان پر آ گئی۔ اور اگر بالفرض اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے تو کسی عالم سے پوچھ کر کے، مفتی سے رابطہ کر کے، ان سے باقاعدہ
اچھی طرح سمجھ کر جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ اے پیغمبر جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق کی عدت کے وقت پر طلاق دو، یعنی جب سے ان کی عدت گزرنی شروع ہوگی اس سے پہلے تمہیں طلاق دینی ہے۔ اور یہاں پر خطاب اگرچہ پیغمبر علیہ السلام سے ہو رہا ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب یا ایھا النبی کہہ کر حضور سے خطاب ہوتا ہے تو اس سے پوری امت کو عمومی حکم دینا مقصود ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب ہوتا ہے تو اس سے خاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی مخاطب پوری امت ہے اور خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یا ایھا النبی کے بعد جو اگلا جملہ لایا گیا تو اذا طلقتم لایا گیا جو جمع کا صیغہ ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کے بیچ میں ایک عبارت محذوف مانی ہے کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، یعنی یہ مراد ہے، یہ مفہوم ہے کہ اگر تم نے طلاق دی ہے، دینے کا تمہارا ارادہ ہے، ناگزیر صورتحال ہے، تو اب طلاق دو اس وقت میں جب کہ ان کی عدت شروع ہونے والی ہے، اور وہ عدت شروع ہوگی ناپاکی کے زمانے سے، اس سے پہلے جو طہر کا زمانہ ہے طلاق دینی ہے تو اس میں دو، جو طلاق کا بہترین اور مناسب طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو عدت جب شروع ہو تو اس کا خیال رکھنا، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی اس کو گنتے رہنا ہے۔ تو جن کو ماہواری آتی ہے ناپاکی سے وہ مبتلا ہوتی ہیں، کب وہ شروع ہوئی اور کب 3 یہ مراحل گزریں گے، کب ختم ہوگی، اس کا خیال رکھو، کیونکہ اس درمیان میں اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ تو ہیں وہ عورتیں جن کو ناپاکی سے سابقہ پڑتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی بچی ہے اسے طلاق ہو گئی، یا کوئی بڑی عمر کی ہے اسے طلاق ہوئی، تو اس میں کل 3 مہینے عدت کے شمار ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ عدت کا جو زمانہ ہے
یہ شوہر کے گھر گزرنا ہے، شوہر اس کے نان نفقے کا، رہائش کا ذمہ دار ہے ایام عدت میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس مطلقہ عورت کو اپنے گھر سے باہر مت نکالنا، یہ مت کرنا کہ باہر سڑک پہ کھڑا کر دو کہ بس ہو گئی طلاق، یا اس کے گھر بھیج دو۔ تمہیں اپنے گھر رکھنا ہے، پردے کے ساتھ رکھنا ہے اگر طلاق بائنہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم بھی مت نکالو، یہ عورتیں بھی خود نہ نکلیں، الا یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات پیش آئے۔ اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عورت خود ہی نکل جائے، مرد کے علی الرغم، مرد کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گئی عدت میں، تو گویا اس نے خود ایک بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اور دوسرا مصداق اس کا یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی، نعوذ باللہ بدکاری کی مرتکب ہوئی، پھر مقدمہ قائم ہوا اور اس پر سزا جاری کرنے کے لیے اس کو گھر سے باہر جانا پڑا۔ یہ اسلامی حکومت میں ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب بھی بعض حضرات نے لیا ہے کہ عورت بد زبان ہو اور گھر میں جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار مرد یا رشتہ دار خواتین، ان سے اس کا نبھاؤ نہ ہوتا ہو، آپس میں گرما گرمی رہتی ہو، بد زبانی ہوتی ہو، تو اس عذر کی وجہ سے بھی مطلقہ کو کہیں اور جانے کی اور عدت گزارنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے مسائل بیان کیے یہ کوئی ہنسی کھیل مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں پابند کیا ہے، ان حدوں سے آگے مت بڑھو، ان ہدایات کو نظر انداز مت کرو۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور جو ان ہدایات کو نظر انداز کرے گا، غلط طریقے پر طلاق دے گا یا بلا وجہ مطلقہ کو گھر سے باہر کھڑا کر دے گا، اس کے حقوق کو بجا نہیں لائے گا، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا وغیرہ، فرمایا وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا وہ، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس نے کیوں یہ کوتاہیاں کی ہیں۔ البتہ دل اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے گھر میں وہ مطلقہ رجعیہ رہے گی تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے دل میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے، یا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے اور بگڑی ہوئی بات پھر بن جائے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ مطلقہ کو شوہر کے گھر عدت گزارنے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ عورت کا یہاں پر رہنا ہو سکتا ہے کہ پھر گھر کے بنانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے،
مگر یہ ظاہر ہے جبھی ہوگا جب کہ طلاق احسن یا طلاق حسن 3 سے کم دی گئی ہو، جبھی یہ راستہ نکلے گا۔ اور اگر 3 تک بات پہنچ گئی تو بہت بڑا ایسا رکاوٹ کا معاملہ پیش آ گیا کہ اب چاہ کر کے بھی رجعت کرنے کی شکل نہیں نکل پائے گی۔ اس کے لیے وہ پورا عمل کرنا پڑے گا، اس عمل سے گزرنا پڑے گا جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری بھلائی، گھر والوں کی بھلائی، خاندانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے تو راستہ وہ اختیار کرو جو شریعت نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو اور گنتے رہو عدت کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر کسی بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اس کی 3 شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا سو اس نے اپنا ہی برا کیا، اور کسی کا برا نہیں کر رہا، اپنا ہی برا کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ تعالی پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت، یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بگڑی ہوئی بات پھر بن بھی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ نا امیدی کے اندر امید کی شمع روشن ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے، غصہ گرمی ہو جاتی ہے، لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 2-4 دن دونوں کو غصہ رہتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بچوں کی طرف خیال جاتا ہے اور دیگر باتوں پہ نظر جاتی ہے تو پھر ہر ایک کو اپنی کوتاہی پر ندامت ہوتی ہے اور معاملے کو ٹھیک کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا فرما دیں جو تمہارے تصور میں بھی نہ ہو۔
اب یہ نئی بات پیدا ہوگی اور تم پہلے سے اللہ کی حدود پر قائم ہو تو معاملہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی حد تو یہ ہے کہ ایسی طلاق نہ دی جائے جس کے بعد راستہ بند ہو جائے، اس حد تک دی جائے جس کے بعد راستہ کھلا ہوا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کوتاہیوں سے، غفلت سے، کجروی سے پوری طرح حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔